علی بھائی آخری سوال ہے کہ اکثر لوگ آپ کو مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں. اب سب سے زیادہ نا یوٹیوب کے اوپر آپ کو مناظرے کی نا دعوت دی گئی ہے کمنٹس میں, اور لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ ایک بار نا عوام الناس کے سامنے نا ان کو لے کے آ جائیں اور علماء سو بے نقاب بھی کر دیں تاکہ یہ گمراہی تو ختم ہو نا. ہاں تو یہ جو بولے والے بندے جو مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں ایک معصومانہ سے سوال کہ یہ کوشش آپ خود کیوں نہیں کر لیتے؟ دنیا کا ہر مسلمان یہ کوشش کر سکتا ہے کہ علماء سو سے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نعوذ باللہ اس کے اوپر مناظرہ کر لے. یہ تو ہر مسلمان دنیا کا کر سکتا ہے نا, کیوں جی بتائیں؟ یہ سب سے آسان ٹاپک ہو سکتا ہے کہ وہ کہ جی دیکھیں جی بخاری مسلم حدیث ہے, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. پہلی چیز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اور آپ کے بزرگ یہ کلمہ پڑھا کے گئے ہیں, ہم سے آپ مناظرہ کریں یہ آپ نے کلمہ کس حدیث سے نکالا ہے, کس آیت سے نکالا ہے, تو بڑی آسانی سے مناظرہ جیت سکتے ہیں نا. تو یہ جو بولی والی عوام مجھے مشورہ دے رہی ہے نا, اس مسئلے پہ ان کے ساتھ مناظرہ کریں اور جیت کے بتائیں, تو اس کے بعد ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ خود ہی کہیں گے یار یہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جو بات آپ خود سمجھتے ہیں کہ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں منوا لوں گا, یہ تو آپ منوا سکتے ہیں نا. میں آپ سے کوئی رفع الاجدین, آمین بالجہر, المحنت کے عقیدے, حسام الارمین کی دقیق عبارتوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں سمپل کلمہ اسلام کی بات کر رہا ہوں. کلمہ اسلام بنیادی, اس کے اوپر جن لوگوں نے ڈاکہ مارا ہے وہ مفتی تو سارے ان کے دفاع کے اوپر لیکچر کیا ریکارڈ کرا رہے ہیں, مناظرے کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. تو جب میرے بھائی دنیا میں سب سے موٹی بات اگر ان مولویوں کے موٹے دماغ میں ڈالی جا سکتی نا وہ کلمے کی تھی, اور یہ کوئی بھی موٹے دماغ والا بندہ بھی ڈال سکتا ہے, تو ڈال کے بتا دیں. تو جن لوگوں کا لیول یہ ہو کہ آپ ان کو اتنی فاش غلطیاں نہیں منوا سکتے, ان کو آپ کہتے ہیں میں باقی باتیں منواؤں. باقی رہا یہ میرے خلاف کلپ چڑھاتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے یہ ہمارے پاس فیڈ بیک ہے, ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہماری دعوت سے ان کی پبلک ان کے گھاٹے فٹ ہو گئی ہے, کیونکہ ان کی پبلک کو پتہ چل گیا کہ ہمارے علماء نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. مجھے بتائیں اگر ان کی پبلک چینج نہ ہو رہی ہوتی تو ان کو کیا ضرورت تھا میرے خلاف کلپ چڑھانے کے؟ میں نے کبھی دیکھا کسی عام نتھو خیرے کے لیے کوئی کلپ چڑھایا ہو؟ مجھے خطرہ ہی نہیں ہے. میں صرف ان لوگوں کے خلاف کلپ چڑھاتا ہوں جن کی ویورشپ لاکھوں میں یا ملینز میں ہوتی ہے, ان کے سبسکرائبر, کیونکہ ان کا فتنہ عالمی ہوتا ہے, تو میں پھر اس کو دباتا ہوں اللہ کے فضل سے. اور چھوٹے موٹے گلی محلے والوں کو نہیں ڈالتے, وہ بے شک مجھے گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں, اس لیے مجھے پتہ ہے یار ہمیں کو نقصان نہیں چیز ہوتا. یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ہر گلی میں ہر مسجد میں 1-2 نمازی ان کے گاٹے فٹ ہوئے ہیں. آل اوور دا پاکستان, انڈیا, باقی جگہوں کے اوپر بھی ان کے لیے ایک غم کی کیفیت بنی ہوئی ہے. تو یہ اس لیے چیخ رہے ہیں اور کہتے ہیں مناظرہ کرا لو, مناظرہ آپ کر کے دیکھ لیں, ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہم اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھ رہے ہیں کہ اسلام کا کلمہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہے, وہ لیکچر بھی ریکارڈ کرا رہے ہیں, میں نے بھی لیکچر ریکارڈ کرا لیا. اب دونوں لیکچر دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. تو ایسے لوگ جن سے اتنی واضح بات آپ منوانے کے لیے آپ کو پتہ نہیں مانیں گے, وہ آپ یہ دقیق بحثیں کروائیں گے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو وہ کرتے رہیں گے, ظاہر ہے ان کا تو آپ سمجھے نا کہ سارا بیڑا گرک ہو رہا ہے. وہ پبلک میں آ کے تو کہتے ہیں جی وہ ہمیں بندے ملتے ہیں, وہ ایک بندہ انجینئر کو سنتا تھا تو وہ کہتا نہیں میں بڑا الجھ گیا. وہ ایک ہی بندہ ان کو ملا ہے, وہ جو ہزاروں بندے ان کو مل کے کہتے ہیں نا کہ زیادہ آپ کو سنتے تھے تھی چھوڑو لئی مار دے رہے ہو, انجینئر صاحب صحیح کر, انہوں نے واقعات نہیں سناتے, ان کے واقعات ہمیں لوگ فون کر کر کے سناتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کراچی میں اس وقت صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے, کیونکہ گھڑ تھا نا یہ دیوبندیت کا, تو ہر جگہ 2-4 بندے ان کو نظر آ رہے ہیں, وہ جدھر جاتے ہیں تو پوری میٹنگیں کرتے ہیں کہ جی اب کیا کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک بندہ ہے جو دعوت لانچ کر رہا ہے ادھر سے چھوٹے سے پلیٹ فارم سے, جس کو کوئی فنڈنگ نہیں, کوئی فرقہ نہیں ہے, اپنی جیب سے لگا کے کر رہا ہے, اور کروڑوں فالوورز کے لاکھوں علماء اور ہزاروں مدرسے والے لوگ ایک بندے کے سے پریشان ہیں. کیا ہو گیا, کیوں پریشان ہے؟ اگر وہ بونگی مار رہا ہو, کہتے ہیں نا بونگی ہے جائل ہے, تو چھوڑ دو یار, بونگی کون کسی کی سنتا ہے؟ بونگی تو اتنے لوگ مار رہے, کون سنتا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ بونگی نہیں مار رہا. اسی لیے ان کے جو مفتی ہیں نا, وہ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے دی, ہمیں آپ کہتے ہیں کہ علی بھائی آپ کے لیکچر سنتے ہیں نا, آپ ہم سے قرآن میں حلف لے لیں کہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں کسی کو, ہم خود عالم دین ہیں, ہمیں پتہ ہے ان باتوں کا کیا جواب ہوگا. کیونکہ آپ جس طریقے سے انجینئرنگ کر دیتے ہیں یہ بھاگ کے کہاں جائیں گے, ہمیں پتہ ہے کہ کچھ جواب نہیں ہوگا,
یہ لاکھ کلپ چڑھاتے ہیں, وہ کلپ اسی طرح چڑھتا ہے کہ وہ ایک بندہ مسئلہ پوچھنے جاتا ہے کہ مولانا صاحب بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں ہوتی, میں ابھی پڑھ کے ہوں, کیوں نہیں ہوتی؟ تو آپ کے پڑھنے سے تو نہیں ہو جائے گی نا نماز, تو آپ کے جواب ریکارڈ کرانے سے جواب ریکارڈ نہیں ہو جائے گا. اب یہ ہوتا ہے یہ کلپ ریکارڈ کراتے ہیں اور بات کا رخ بدلتے ہیں, کبھی عقائد کو چھوڑ کے تو فقہی مسائل کے اور اڑجنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارا اصول یہ ہے کہ ایک لوہار کی 100 سنار کی نہیں ہونی چاہیے, ایک لوہار کی. ہماری اللہ کے وجہ سے ساری 100 کی 100 ہی لوہار کی ہوتی ہے, 100 نہیں ہے, ہزاروں ہیں. ہماری سنارے والا تو ہم نے مذاق ہی کو نہیں رکھا ہوا, ساری لوہار کی ہیں. قرآن میں بھی ہے نا کہ اللہ نے لوہا اتارا ہے, انبیاء کے ساتھ کتابیں نازل کی ہیں, ساتھ لوہا اتارا ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ جو لوگ سیدھے نہیں ہوتے ان کو سیدھا کیا جائے. تو ہم علمی دلائل کے ساتھ ان کے سامنے باتیں رکھتے ہیں. تو یہ اس کا کوئی نہیں ہے, مناظرے کریں گے, یہ ہماری منتیں مارتے رہے جو مرضی, ہم کسی کا جواب ریکارڈ نہیں کرائیں گے, پبلک کی عدالت میں پیش کریں گے. ہاں کوئی عالمی فتنہ اٹھائے گا جس کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہوں, لاکھوں سبسکرائبر ہوں, وہ فتنہ کو اٹھائے گا تو سر وہ آپ کلپ صرف ریکارڈ ہونے دیں اسلام کے خلاف, ہمارا جواب نہ آئے تو آپ ہمیں پکڑ لیجئے گا. باقی گلی محلے کے لوگ, ان کے جو کوئی چند ہزار جو کلپ دیکھنے والے ہوتے ہیں نا, میں نے ان کو بھی کہا کہ آپ میرے نام لیے بغیر اپنی گفتگو لانچ کریں یوٹیوب کے اوپر, میں دیکھتا ہوں کون آ کے دیکھتا ہے. وہ جو ان کے 1800 2000 بعض کا 300 400 3-4 ہزار ہوتے ہیں نا, اس میں سے بھی 4 میں سے 3.25-4 ہزار وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری ویڈیوز دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ میرا نام لکھا ہے کہ انجینئر صاحب کو جواب دیا ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو جناب چلتی پھرتی 302 ہے, سنیے کہ جواب دیا ہے, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں لوگ جی بڑی تیزی سے اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ لگا کون ہوا تھا جو ہمیں چھوڑ کے جائے گا؟ نہ ہمارا کوئی مدرسہ, نہ کوئی چندہ بوک, نہ پیری مریدی, نہ کوئی مدرسہ لانچ کیا, نہ کوئی فرقہ, نہ کوئی مسجد لدا. تو ہزاروں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو سر پھر چھوڑنے تھے لوگوں کو, آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ آپ کو آئے دن کلپ بنا کے تو چڑھا رہے ہیں. ان کو پتہ چل گیا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے پبلک کو دھوکہ دیا, جھوٹ بولے, وہ جھوٹ ایکسپوز ہو گیا. جھوٹ بولنا یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. ایک ہے نا اگنورینس میں کوئی بات ہو جائے, جھوٹ اور ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولنا, بار بار بولنا, تو یہ چیزیں پھر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. ابھی تو ہم بڑی اچھی, وہ آپ ہمارا ایک کلپ پچھلے دنوں میں جو چڑھا ہے نا, ایک مفتی صاحب کی توبہ کہانی, اس میں ہم نے بتایا کہ انہوں نے پہلے یہ کہا, پھر ہماری ویڈیو آئی تو پھر انہوں نے یہ کہا, اپنے بیان بدلے. اور جب ہم نے کہا یہ ہماری وجہ سے, ان کا نہیں, میں تو شروع سے ہی ایسے تھا. ہم دیکھ لیں, ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو شروع سے نہیں تھے, میں تو 31 سال بریلوی رہا, پھر دیوبند کے ساتھ رہا, پھر اہل حدیث کے ساتھ رہا, شیعہ کو بھی اسٹڈی کیا, سب کو کیا. اللہ کے فضل سے اب سچائی پتہ چلی ہے. ابھی بھی سچائی کی تلاش میں مزید کوئی پتہ چلے گی وہ بھی لوگوں کو بیان کریں گے. ہم تو فخریہ بتاتے ہیں ہم پہ یہ اسٹیجز گزری ہیں, یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم کبھی غلط بھی رہے ہیں. میں تو شروع سے ہی وہ عقیدہ تھا. یہ آپ نے فرق دیکھا ہے. اور دوسری طرف مجھے کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ میں کرتا ہے. میں تو آپ ہو. اور جو بندہ کہتا ہے میں گمراہی میں تھا, اللہ نے مجھے ہدایت دی, میں سارے فرقوں سے گھوما ہوں, وہ بندہ تو مان رہا ہے کہ میں غلط تھا, اور آپ غلط ہو کے بھی کہہ رہے نہیں تو شروع سے ہی ٹھیک تھا. یہ فرق آپ نے دیکھا. تکبر تو یہ ہے. تو یہ چلاکیاں ان لوگوں کی, میرا خیال ہے اس کو کنکلوڈ کریں, کیونکہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سب کو نیند آ رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں بول رہا تو میں ہوں, نیند آپ لوگوں کو آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ہماری کوئی 6 گھنٹے کی ریکارڈنگ تو آلموسٹ ہو چکی بھی ہے. ابھی بھی آپ اگر مجھے 2-3 گھنٹے اور بلوا لیں, کوئی ہے سوال تو کر لیں بے شک, یا ان کے اوپر ترس کھائیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا, جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے دلوں سے بھی محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. You know I'm mobbing with the D.